السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے، سب بہت بڑھیا ہوں گے، سب مزے میں ہوں گے۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے ایک انجن بنانے کی کوشش کی ہے۔ پلاسٹک کی بوتل ہے یہ، مطلب میں نے یوٹیوب پر ہی دیکھا تھا، ڈبوں سے اس سے اس سے، لیکن پھر وہ میں اپنے نواسے کے لیے ایک کھلونا لے کر آئی، اور میں فرینہ جب گئے تھے اور علینہ بھی گئی تھیں تو اس انجن کی شکل کچھ ایسی تھی، تو میں نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، پھر انجن بنے اور ریل کا ڈبہ نہ بنے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ ایک ریل کا ڈبہ بنانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ دیکھیے، جو اس کے پہیے میں نے بنائے، وہ جو پانی کی بوتل کا جو اوپر کا کیپ ہوتا ہے، یہ اس سے میں نے بنایا ہے، کیونکہ میرے گھر میں اتنے بڑے بچے نہیں ہیں کہ وہ کوئی کھلونا لائیں اور اس کے پہیے بیکار ہو جائیں تو میں اس کے ویل سے کچھ کام لے سکوں۔ اچھا، اب یہ میرے پاس کم تھے، اور جیسے کہ پاکستان ریل کا جو کلر ہے وہ سبز ہے، تو یہ پہیے میرے پاس کم تھے، جتنے لگ گئے، جو بچ گئے۔ اب میں نے کہا میں کیا، کیونکہ میں رات کو اس کو میں نے بنایا تھا، پہلے کلر کیا ہوا تھا، دکھایا بھی تھا۔ یہ میرے پاس کچھ دیے پڑے تھے، یہ دیے ابھی 12 ربیع الاول گزری ہے، پہلے کے بھی ہیں، یہ دیکھیے یہ بھی ہیں۔ تو اب اس کو میں نے کیا کیا، یہ میں نے اس کو کلر کر دیا، ٹھیک ہے، اور پٹریاں میرے پاس پڑی ہیں، تو کچھ ایک نیا سا بناتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور دکھاؤں، میرے پاس ایک بطخ بھی تھی، بطخیں میرے پاس اور بھی ہیں، لیکن اس کا گلا الگ ہو گیا، بطخ بیچاری ٹوٹ گئی۔ اچھا، یہ میں نے کافی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، ادھر ادھر۔ اچھا، مجھے جو چیزیں اچھی لگتی ہیں نا، میں اس کو ضائع نہیں کرتی ہوں، میں رکھ دیتی ہوں۔ اچھا، علی نا یہ سب چیزیں پھینک دیتی تھی، لیکن علی میری ہر فطرت کو سمجھتے تھے، وہ نہیں ضائع کرتے تھے۔ وہ علینا ہر چیز پھینک دیتی، وہ علینا سے کہتے تھے تیری ماں لڑے گی۔ یہ دیکھیے، یہ بلب کا LED کا وہ کیپ ہے، اس پہ بھی میں نے کلر کر لیا، اور اس کے بھی نیچے بھی پہیے جو ہیں میں نے دیے سے بنائے ہیں۔ چلیں جی، ابھی آپ کو پورا ریل، انجن، ڈبہ سب بنا کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی میں نے کہا ویڈیو کا سٹارٹ کروں، فرینہ پوچھ رہی تھی مما کیا کر رہی ہیں، تو میں نے کہا میں کیا کر رہی ہوں میں بتاتی ہوں۔ چلیں یہ کمپلیٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ یہ جو میں بنا رہی تھی وہ بن گیا ہے، لیکن ابھی تھوڑی اس کی سیٹنگ اور کروں، کیونکہ میں تھک جاتی ہوں، کیونکہ سب چیزیں خود ہی اٹھانی ہیں، خود ہی کرنی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے پہلے اس پہ وائٹ کلر کیا ہوا تھا، اور ابھی میں نے اس پہ بلیک اور گولڈن کر دیا ہے۔ یہ بطخ، یہ دیکھیے آپ، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اور یہ میں نے ایک ریل گاڑی بنانے کی کوشش کی ہے۔ آگے جو بنا ہوا ہے انجن ہے، اس کے پیچھے میں نے ڈبہ لگایا ہے، پورا ایک لک دیا ہے میں نے۔ اب پتہ نہیں، بس یہ بچوں والے کھیل ہیں کیا ہے، خیر مجھے تو کھیلنے کی عادت ہے ہمیشہ سے۔ اور ابھی میں آپ کو پورا اس کا ویو دیتی ہوں، اور جو کمی بیشی رہ جائے گی انشاءاللہ وہ بعد میں کروں گی میں۔ یہ بطخ جو ہے، یہ بطخ پوری پیچھے سے ٹوٹ گئی تھی، صرف اس کا آگے سے چہرہ بچا تھا، تو یہ میں نے رکھا ہوا تھا، بہت پہلے ٹوٹ گئی تھی۔ اور یہ دیکھیے، یہ پریس ہے، یہ میں نے ایک گھر کے اوپر، جیسے کوئی پہرے دار کوئی جنگ کے میدان میں وہ ٹرین کی حفاظت کر رہا ہے، پورا ایک میں نے اس کو لک دیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ فوجی کھڑا ہے، ایک گائے بچھیا چلتی ہوئی جا رہی ہے، بڑا پیارا سا منظر لگ رہا ہے۔ ابھی جو دماغ میں آیا کر دیا، انشاءاللہ بعد میں کروں گی میں۔ ابھی مجھے بھوک لگی ہے، اور میں تھک بھی گئی ہوں، میں جب سے اٹھی ہوں، بلکہ میں رات سوئی نہیں تھی، میں کل لیاقت آباد گئی تھی، سعید کی طرف کچھ کام تھا، بس اب آپ سمجھ لیجئے گا، اگر میں لیاقت آباد گئی ہوں تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے 3 دن پہلے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے، کچھ نہیں کریں گے،
میں نے اور میری بچیوں نے، لیکن لوگ ہیں کہ ہمیں چپ رہنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا ایسی تیسی میں پڑھیں، امی کو اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے۔ زیادہ مسئلہ تو امی کا یہ ہے، باقی مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا دینا، لیکن وہ بس امی کی آڑ میں لوگ شکار کھیل رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، امی کی آڑ میں اگر کوئی شکار کھیل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم بھی شکاری ہیں، اور ہم تو پرانے شکاری ہیں۔ یہ فاؤنٹین ہے، اس کو بھی میں ابھی چالو کروں گی۔ ابھی سردی بھی آ رہی ہے نا۔ چلیں جی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ میری ریل گاڑی کیسی لگی ہے یہ ضرور بتائیے گا، یہ ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے بطخ کے منہ کا بھی ہم نے استعمال کر لیا۔ اب دیکھیے جب ہمارا اتنا دماغ چلتا ہے تو پھر ہمارا کس چیز میں دماغ نہیں چلتا ہوگا، کس چیز میں؟ لیکن ہم ہوشیار نہیں تھے، ہم چالاک نہیں تھے، ہمیں مکر و فریب نہیں آتے تھے۔ بس مکر و فریب تو ابھی بھی نہیں آتے ہیں، ابھی بھی نہیں آتے ہیں، نہ مکر آتا ہے نہ فریب آتا ہے۔ مجھے تو انجن زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ پلیٹ فارم پہ لگا ہوا ہوتا ہے نا ایک۔ اچھا جی، آج ہم نے ٹرین بنائی ہے اور ٹرین کا انجن بنایا ہے۔ فرسٹ ٹائم بنایا ہے، وہ محمد باؤ جی کے لیے کھلونا لیا تھا، انجن لیا تھا چھوٹا سا، اور میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا تھا کہ ٹرین کے ڈبے بنا کے، مطلب پہیے وہیے لگا کے، خیر میرے پاس پہیے وہیے نہیں تھے، تو پانی کی جو بوتل تھی اس کے جو کیپ آتے ہیں انہی کو نکال کے لگایا۔ پھر جو کم پڑ گئے تو گھر میں چھوٹے چھوٹے دیے پڑے تھے 12 ربیع الاول کے، ان کو لگایا۔ ابھی 2-3 دن سے بخار بھی تھا، طبیعت آج بھی سیٹ نہیں ہے، لیکن جتنا آپ سوچو گے ہم بیمار ہیں اتنا ہی آپ بیمار ہو جاؤ گے۔ خیر رات کو نیند بھی نہیں آئی، نیند نہ آنے کی وجہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ابھی 2-3 دن پہلے سوچا تھا ہم کسی کی بات نہیں کریں گے، جب کسی کو ہماری نہیں تو ہم کو کسی کی کیوں؟ جیسے 8-10 سال سے جی رہے تھے ایسے ہی جیتے رہیں گے۔ اب تو احساس بھی نہیں ہوتا تھا، بس امی کی وجہ سے مطلب وہ باتیں یاد آ گئیں کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں بھی امی سے ملنے چلی جاتی، ماں تو وہ سب کی ہے۔ تو بس اتنی سی بات ہے، امی کی وجہ سے تھوڑا سا دل جو ہے غم زدہ سا، افسردہ سا ہو رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا وقت بہت بڑا مرہم ہے، وقت کے پاس ہر چیز کا علاج ہے۔ اب بے شک کینسر کا علاج نہیں ہے، جھوٹوں کا علاج نہیں ہے، بدتمیزوں کا علاج نہیں ہے، منافق لوگوں کا علاج نہیں ہے، مکار لوگوں کا علاج نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں وہ وہی رہتے ہیں۔ میں نے ابھی پچھلے اتوار یہ بات کی تھی اپنے بھتیجے کی کہ وہ اپنے بڑے ابو کو دیکھ کے دکھی ہو گیا تھا۔ ابھی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، اسی بچے کے اوپر بہت باتیں بنی تھی، اس نے یہ بول دیا، اس نے یہ بول دیا، اس نے یہ بول دیا۔ اچھا میں کبھی سے بھی کسی کے گھر بہت زیادہ نہیں آتی جاتی تھی، بس امی جہاں رہتی تھی میں وہاں جاتی تھی۔ ایکس بگ باس کے گھر میں رہتی تھی امی، باقی اور بھی بھائی ہیں الحمدللہ، میں نہیں جاتی آتی تھی۔ امی جہاں ہوتی تھی بگ باس کے گھر میں ہوتی تھی، بس وہیں آنا جانا تھا، باقی اور کہیں۔ تو میں اس بھائی کے بھی کم آتی جاتی تھی۔ خیر بچے بڑے پیارے ہیں، سب سے محبت کرنے والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں، چھوٹے ہی چھوٹے ہیں، ابھی کوئی اتنے مطلب ان کو ابھی ہم ٹین ایج بھی نہیں کہہ سکتے، ابھی 15 کا ہو کے 16 میں لگا۔ اب اس بچے نے مجھ سے ایک بات کہہ دی کہ پھوپھی جان وہ ایسی بات ہے، ابو کا یہ حال وہ حال۔ خیر وہ میں نے کر دیا آپ لوگوں سے،
لوگوں سے بھی کر دیا, ظاہر ہے انہوں نے بھی کچھ سنا ہوگا. تو کل جب میں گئی تو میری بھاوا جی نے مجھ سے پوچھا آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا میں نے ایسا کیا کہا ہے, تم نے بھی سنا ہوگا, چپکے سے جا کے تھوڑی کہا ہے. میں نے کہا میری امی نے ایک کال کی تھی, وہ بھی آپ کو پتا ہے, دوبارہ میں نے کال نہیں کی, یہ بھی آپ کو پتا ہے, وہ بھی میں نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے ان کو کال کرنے کی. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی فسانہ نہ بن جائے, پھر افسانہ نہ بن جائے. پہلے تو بنتا ہے فسانہ, پھر بنتا ہے افسانہ. پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. خیر اتنے میں وہ بچہ بھی آ گیا. وہ شمی چاچا مجھ پہ بہت ناراض ہو رہے تھے, اور تیرا تو مذاق بن رہا ہے, تیرا تو مذاق بن رہا ہے. اور وہ آپ کو بھی یہ بول رہے تھے, وہ بول رہے تھے. اگر تم میں ہمت ہے نا, تم یہاں آ کے بولو, یہاں آ کے بولو, تو میں تم کو آئینہ دکھاؤں. بغیرت شمی بھائی, گلاس نکال لو, ہے ہی نہیں. بلب ہے واش روم میں, بلب نہیں ہے, چھوڑیا ہے ہم تو. کپ ہیں بیٹا 2-4, ہے ہی نہیں, ٹوٹ گئے سب. یہ کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے باپ نے کہا تھا سامان مت کھولنا, مہینے 2 مہینے میں مکان لوا دوں گا. یہ بات بتاتے نا, یہ بات بتاتے. اپنا گند دوسروں پہ کیوں ڈالتے ہو؟ اور جب ہم پہ گند اچھال رہے تھے, وہ جو بات کہتے ہیں نا لوگ, جب تم گندگی میں پتھر ڈالو گے, جب تم گندگی میں پتھر ڈالو گے تو چھینٹیں تم پہ آئیں گی. ایسا نہیں ہے. وہ جو غیرت مند تھے نا, وہ دوسرے لوگ تھے جن پہ چھینٹیں جاتی تھی. اب تو ہم بھی ویسے نہیں ہیں. کبھی کبھی کوئی سا دوپٹہ کوئی سے کپڑے ہو جاتے ہیں, بس ایسا بھی ہوتا ہے. انسان کتنا اپنے آپ کو بنائے سنوارے. تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میری یوٹیوب کی فیملی کو کہ مجھ پر بڑے بڑے الزام لگے ہیں کہ میں نے پیر پکڑوائے, میں نے معافیاں مانگی. میری بیٹی ہوتی تو لوگوں کو یقین بھی ہو جاتا اور مجھے بھی سکون آ جاتا. اچھا میں تو تیسرے روزے کو ہر بات کلیئر کرنے گئی تھی, لیکن نہ بابا نہ ان کے دلوں سے یہ بات نہ نکلی. اور اس 6 فٹ کے آدمی نے آ کے کہا میں نے تو خود پکڑوائے ان سے پیر, وہ میرے چچا ہیں لیکن میں تو ان کو باپ سمجھتا ہوں. ارے جھوٹو, تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ پیر تم نے پکڑوائے, پتہ نہیں کون سا بدلہ کب لے لیا مجھ پر ڈال کر, اور نام تم نے میرا لے لیا. کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ میری بیٹی ہوتی تو میں کہہ سکتی تھی بھائی پیر پکڑوا, جیسے اس کی سسرال والوں کی ایسی تیسی پھیر دی. میری بچی کا جینا محال کیا ہوا تھا, میں جو کر سکتی تھی میں نے کیا, اپنی اولاد کے لیے کیا, اور کچھ غلط نہیں کیا, جو کیا صحیح کیا. تو میری بیٹی ہوتی تو مجھے سکون اچھا بھتیجیاں بھی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں, لیکن آپ جھوٹ دیکھیے, تو جب ایک بھائی کو اپنی بہن پہ یقین نہیں, اور اس عمر میں آ کے اب یہ 5 سال, ایک تو میں نے ان کی اولاد کو مارا, ان سے وہ غم نہیں نکلتا, انہوں نے مارا وہ بھول گئے, لیکن یاد ہے سب کچھ. اور پھر ان کے سالے صاحب نے رو رو کے, عورتوں کی طرح رو رو کے, وہ ہماری ماں کو گالیاں بکیں, وہ ہم کو گالیاں بکیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم کو گالیاں بک رہا ہے, اپنے سالے سے پوچھے گالیاں, اچھا مجھے کیوں فون کرتا ہے, پھر بھی کر رہا ہے. اچھا آپ لوگ مجھے یہ بتائیے, بے شک مجھے دیکھنے والے کم ہیں, کہ مطلب کوئی آدمی اتنی دلیری سے جھوٹ بولے گا؟ مطلب میں آپ کو اگر کوئی بات کرتی ہوں, میں آپ کو ایسا لگتا ہے میں جھوٹ بولتی ہوں؟ آج دیکھنے والے کم ہو گئے, چینل پرانا جو تھا وہ اڑ گیا ہے, لیکن اس میں سے کچھ میرے اپنے بھی دیکھتے ہیں. کوئی انسان اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے؟ اچھا وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے بولا تھا تم پیر پکڑ کے معافی مانگو, چلو بھائی بچی کا گھر آباد ہو گیا. آپ یہ سوچ کے اس بات کو درگزر کر دیتے, جیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے تھے, وہ تلے بیٹھے تھے, مطلب وہ ہم کو گالیاں بکیں, ہم کچھ نہ کہیں,
وہ کسی کو بھی ماریں وہ ہم کچھ نہ کہیں. مطلب میں بس کیا بولوں، اپنی لگی تو دل میں اور دوسرے کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. مطلب یہ وہ لوگ ہیں، کسی کی بیٹی اگر ناراض ہو گئی ہے، اس کے گھر میں مسئلے ہو رہے ہیں، ان کی بڑی بہن ان کو بڑا بنا کے بھیج رہی ہے، یہ گھر میں آ کے مذاق بنا رہے ہیں، جھوٹی سچی باتیں کر رہے ہیں. اب ان جیسے لوگوں میں میرے جیسی عورت کا کہاں گزارا. اتنا تو آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا جو مجھے دیکھنے والے ہیں کہ میں اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتی. میں مرنے کو پڑی تھی، میری بیٹیاں سب چلی گئیں، سب چلی گئیں. کوئی ناراض ہو گئی، کوئی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی. جاؤ. اور لوگوں نے پتہ ہے کیا کہا کہ میں اپنی بیماری کا بہانہ بنا رہی ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی مجھے دوائیاں دیتا تھا تو مجھے تانے ملتے تھے، کوئی مجھے اگر 1000-2000 روپے دیتا تھا تو کہتا تھا اس کو مت بتانا، اس کو مت بتانا. ارے مطلب سب اللہ کو بھول گئے. وہ یہ سمجھتے تھے اللہ صرف ان کا ہے، اللہ صرف ان کا ہے اور کسی کا تو ہے ہی نہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میری بھی خبر رکھتا ہے. کیونکہ میرے گھر میں تو کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، کوئی مجھے لا کے کھلانے والا بھی نہیں ہے. ابھی کی میں بات بتاؤں، مطلب لڑکیاں آج کل آ نہیں رہی ہیں. رباب کے سسر کا آپریشن ہے، فرینہ آتی ہے، اس کو جب ٹائم ملتا ہے آ جاتی ہے، علینا جب ٹائم ملتا ہے آ جاتی ہے. پرسوں آئی ہوئی تھی تو میری طبیعت بھی صحیح نہیں، ابھی مجھے 2-3 دن سے بخار بھی تھا. تو میں کھانا بناتی ہوں، فریج میں پڑا رہتا ہے، میں کتنا کھا لوں گی. تو ابھی مجھے اتنی بھوک لگی، میں نے دیکھا میں نے کل سارا فریج خالی کر دیا. تو آپ یقین کیجئے مجھے اتنی بھوک لگی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ شامی کباب بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، اس میں بس مسالہ مکس کر کے مجھے ٹکیاں فرائی کرنی تھی. اور میں نے پرسوں بنائے بھی تھے جب میری بچی آئی تھی. رباب کل آئی تھی، لیکن میرا دل نہیں کرا وہ کھانے کا. آئس کریم پڑی تھی، میں نے اس کے ساتھ میں روٹی کھا لی. کیونکہ میں شوگر پیشنٹ ہوں، میں شوگر پیشنٹ ہوں. اور ایک بات میری سمجھ میں اور آئی ہے، میں تو کوئی چیز بھی نہیں کھاتی، نہ چالیا نہ سپاری، لیکن مجھے شوگر بھی ہو گئی، مجھے ہارٹ اٹیک بھی آ گیا. اور اس کا ریزن کیا بنا؟ غم اور صدمے. جو غیرت مند ہوگا نا، کسی کو تو ایج کے ساتھ آتا ہے ہارٹ اٹیک، شوگر. میری تو اتنی ایج بھی نہیں تھی جب مجھے ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور میں ہر وقت ہی ایکٹیو رہتی تھی. مطلب ڈاکٹروں نے مجھے طرح طرح سے پوچھا کیا کھاتی ہو، کیا پیتی ہو، آئل زیادہ کھاتی ہو، یہ کھاتی ہو، وہ کھاتی ہو. کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. اس دن شوگر 530 تھی. ہارٹ اٹیک کی وجہ کیا بنی؟ شوق، پریشانی، غم. یہ وجہ بنی، یہ وجہ بنی. تو آج میں نے آپ کو پوری بات بتا دی ہے. پھر میں کہوں گی کہ میں منافق نہیں ہوں، اور میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں جو کسی کے گھر جا کے اپنی بے عزتی کرائیں. مطلب دیکھیے کوئی آپ کے مرنے میں گیا ہے، آپ کہہ رہو امی نے کہا اس جھوٹی بینا سے، میں نے سوچ لیا تھا میں اب نام نہیں لوں گی ان کے، اس جھوٹی بینا سے کہا کہ کیونکہ ہم شوگر پیشنٹ ہیں، میری ماں کو بھی شوگر ہے، اے دلہن ذرا کچھ کھانے کو لا دو. پیور دلی والے ہیں. اس نے پتہ نہیں کیا تھا، وہ تھوڑا سا پلیٹ میں ان کو لا کے دیا، تھوڑا سا مجھے لا کے دیا. ہاں ایک بات سننے میں اور آئی، جنہوں نے نہیں کھایا، جو نیچے بیٹھے تھے نا، وہ حقیقی غمزدہ تھے. میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں اور اپنی امی کی بھی بات کر رہی ہوں. اور جو اس وقت نیچے تھے، جو نیچے بیٹھے تھے، وہ حقیقی غمزدہ تھے. دیکھیے ہم نے کھایا نہیں، لیکن جو کھا رہے تھے انہوں نے اپنے گھر میں بٹھا کر کے اس کو سنا. اور جو کھا رہے تھے، جنہوں نے نہیں کھایا، کیونکہ وہاں تو کھانا چل رہا ہے اور خوب ناشتے چل رہے ہیں، خوب جوس پہ. اچھا ہم نے نہیں کہا بھائی تمہارا گھر ہے تم جانو، ہم تو اپنی عزت بچا کے دبکا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو دبوچ کے بیٹھے ہوئے تھے وہی ہماری رسوا کر دی گئی. اور جہاں ناشتے پانی چل رہے تھے، جہاں گھر میں بیٹھا کر کے یہ باتیں سنی جا رہی تھی، جی اچھا میں اکیلی کتنا کھا لوں گی، اور میں کیا بورے لے کے گئی تھی، سب کی آنکھوں میں مٹی. اچھا میرے بہن بھائی سب نے ایگری کیا، اور وہاں ناشتے چل رہے ہیں، وہاں پانی چل رہا ہے، ڈشیں لے کے گرا جا رہا ہے. وہ نہیں. ابھی مدیحہ کا انتقال ہوا تھا، اس کی امی کے گھر سے اس کی تدفین ہوئی، چھوٹی سی بات ہے.
انسان کا ضمیر کبھی بھی نہیں مرتا ہے، اور انسان جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے. آتی پوتڑوں کے ساتھ ہیں، جاتی کفن کے ساتھ ہیں. جو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بدل دیں وہ پھر انسان نہیں، بے حس ہے. تو میں فرسٹ ٹائم گئی ان کی والدہ کے گھر. انہوں نے بیٹھو ہم آنے لگے، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ گئے، کچھ پڑھنا پڑھانا کیا. بیٹھو بیٹا، اچھا بھائی بیٹھ گئے. انہوں نے کولڈ ڈرنک کے 2 گلاس میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے منگا کے سامنے رکھ دیے. آپ یقین کیجئے ایسا لگا کہ جیسے ہم کو بھرے بازار میں کسی نے تھپڑ مار دیا. میں نے ان سے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگی پہلی دفعہ آئی ہو. میں نے کہا ہم غم میں آئے بہن، ہم خوشی میں نہیں آئے ہیں. یہ ہماری کچھ لگتی تھی، یہ ہماری کچھ لگتی تھی. ہم کولڈ ڈرنک نہیں پئیں گے. پی لو گرمی ہے. نہیں ہم نہیں پئیں گے. نہ میں نے کولڈ ڈرنک پی، نہ میری بیٹی نے کولڈ ڈرنک پی. وہ بھرے گلاس لوٹا دیے. ہم تو دوسرا اگر ہم وہاں کولڈ ڈرنک پی لیتے کوئی بات نہیں، انہوں نے منگا لی، 2-3 بار فورس کیا، ہم پی لیتے. لیکن کہاں سے لائیں وہ دل، کہاں سے لائیں وہ دل؟ کیسے پیئیں ہم کسی کے گھر میں؟ اچھا اب تو غم ہی نہیں لگتا ہے. حالانکہ مجھے اس بچی کے جانے کا بڑا افسوس ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے وہ 5 بچے چھوڑ کے گئی ہے. سب سے بڑا دکھ یہ ہے. جو بچی کی طلاق ہو گئی دوبارہ، اس کا بھی مجھے بڑا دکھ ہے. کیونکہ یہ دل جو ہے نا، یہ جو قلب ہے، یہ بدل نہیں سکتا. اور میری بیٹیوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ ہاتھ سینکنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہاتھ سینکنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. کہ کب میں نے بتایا تھا نا پہلے بھی کہ بچی کے سسرال بھیج دیا، اور پوری رات پورے خاندان میں گوسپ چلی. اور وہ میری بیٹی ان کے گھر سب سے پہلے گئی ہے اپنی نانی کو دیکھنے. دوسری کہہ رہی ہیں ہم کیسے دیکھیں؟ حالانکہ وہ ٹھیک ہے، اتنی بیمار بھی نہیں ہے. اللہ میری ماں کو صحت دے. بول رہی ہیں، چال رہی ہیں، پان کھایا ہے پوری زندگی، 70 سال 68 سال 65 سال منہ میں تکلیف ہو گئی. اللہ ان کو صحت دے، اور انہی کی وجہ ہے. اچھا میں یہ کہوں، میرا فون کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تو پتہ ہی چلا انہوں نے مجھے اپنے دل سے فون کیا ہوتا تو میرا بھی دل کر رہا ہوتا، میرا بھی دل کر. اب دیکھیے بچے کی بات کا انہوں نے فسانہ بنا دیا. نہ یہ بوڑھا چھوڑتے ہیں، نہ یہ بچہ چھوڑتے ہیں. مطلب بچہ بھی ان کی نظر میں 60 سال کا ہے. اپنے بچے بچے ہیں، اور دوسروں کا جو بچہ ہے یہ مطلب وہ کہتے ہیں نا ایک نظر سے دیکھو. ان کے پاس الگ الگ پیمانے ہیں تولنے والے، اور الگ الگ نظریں ہیں. تو یہ بات تھی. بگ باس جو تھے، ایکس بگ باس، ان کی بڑی عزت تھی بھائی. ان کی طوطی بولتی تھی، ان کی طوطی بولتی تھی، ان کی طوطی بولتی تھی، بڑی عزت تھی. اور ہم بھی کرتے تھے اور ہم کرواتے بھی تھے. انہوں نے اپنی عزت کی ملیا میٹ اپنے ہاتھوں سے کر دی. میں نے کہا تھا نا کچے کانوں کے. تمہیں یقین کیسے ہو گیا؟ تمہاری بڑی بہن جو ہے کہے گی کہ پیر پکڑواؤ. او سوری 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 سوری. وہ کیا کہتے ہیں، ساری خدائی ایک طرف، چوروں کا بھائی ایک طرف. ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. آ گئی بات سمجھ میں؟ بات یہ ہے، پھر میں کہوں گی ویڈیو کا اینڈ کروں گی. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بس یہ احساس بار بار جاگتا ہے. دل ایسا ہے نا، دل ایسا ہے. ہمیں کوئی نہیں بدل سکا. ہم کو ہماری امیری نہیں بدل سکی، ہم کو ہماری غریبی نہیں بدل سکی، ہم کو ہماری غم نہیں بدل سکے، ہم کو ہماری تکلیفیں نہیں بدل سکی. ہم نہیں بدل سکتے. اور پھر وہی بات ہے کہ انسان آیا بھی اکیلا ہے اور جائے گا بھی اکیلا. بس کبھی کبھی یہ صدمہ ہوتا ہے کہ اس ایج میں آ کے وہ سب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جس کی کبھی امید بھی نہیں کی تھی، جو سوچا بھی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں سوچتا ہے کہ کوئی آسمان سے گرے گا اور کھجور میں اٹکے گا. ہم تو نہ کھجور میں ہیں نہ درخت پہ، ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں. جہاں ناشتے چل رہے تھے نا، انہوں نے سوچا وہاں کے فسانے نہ بن جائیں. ہمیں کیا بھائی،
تمہارا پیسہ، تمہارا مال، تمہاری دولت تم کسی پہ بھی خرچ کرو. الزام ہم پہ ڈال دیا. اچھا ایسا الزام ڈالا کہ کیا کہیے. ایسے دھکے مارے انہوں نے، ایسے دھکے مارے انہوں نے. مطلب یہ نہیں، مطلب بالکل اسی طرح کہ تم ہمارے گھر سے نکلو اور دفع ہو جاؤ. اسی طرح خدا کو بھول گئے، خدا کو بھول گئے. مجھے تو ان کا بس امی کی بات ہے اور کچھ نہیں، امی کی بات ہے. ابھی میں ایک وہ ستارہ یاسین ہے، اس نے اپنے بلاگ پہ طارق مسعود صاحب کی ایک وہ لگائی ہوئی آڈیو کہ تمہارے گھر میں 2 بھائی ہیں، ایک بھائی ₹1,00,000 مہینہ کما رہا ہے اور ایک بھائی کا گزر بسر بھی مشکل سے ہو رہا ہے. تو بھائی پہ لازم ہے کہ وہ اس کا خیال کرے. یہ والا جگرا بھی ہمارے ہی پاس تھا. ہمارا بیٹا زندہ تھا، ذرا سی کوئی بات ہو جاتی تھی فوراً گاڑی لے کے جاتا تھا، لے کر آنا ہوتا تھا، لے کر آتا تھا. ایسا بچہ بھی کوئی نہیں ہے ان کے ہاں، ایسا بچہ بھی. اس دن مجھے نہال کی بات اچھی لگی. میں نے کہا دیکھو بیچارہ اپنے تایا کے لیے کتنا پریشان ہے، ہمیں کیا پتا تھی وہ اس بچے کے لیے بھی مصیبت، اس کے ماں باپ کے لیے بھی مصیبت اور ہمارے لیے بھی مصیبت. اچھا جو ڈرتے ہوں گے تم سے وہ ڈرتے ہوں گے، ہم تو ایسی ہی باتیں کریں گے. چلتے رہو، مرتے رہو، کھپتے رہو، کیونکہ تم پیدا ہی جلنے مرنے کھپنے کے لیے ہو. اور ہم جتنے دن زندہ رہیں گے اسی دل کے ساتھ رہیں گے. 25 سال پہلے جو تھے، 30 سال پہلے جو تھے، 40 سال پہلے جو تھے، جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی طرح تھے اور اسی طرح رہیں گے، اسی طرح رہیں گے. ہم نے تمہیں کبھی ڈیگریڈ سمجھا نہیں سمجھا. اور دیکھو تم سب اپنی اوقات دکھا رہے ہو، سب دکھا رہے ہو. کیا فرق ہے؟ ماں ایک، باپ ایک، خاندان ایک، اتنا فرق کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ دماغ میں تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. اچھا آپ کی عزت باہر والے کریں، پورا پاکستان کرے، آپ کیسے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہو؟ تم نے ہم کو بے عزت کیا ہے، ہم نے تمہیں نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا. اوپر ناشتے چل رہے ہیں، ڈشے لے لے کے گرا جا رہا ہے. کیا کھایا تھا بھائی؟ بتا تو دیتے کیا کھا کر آئے تھے ہم. ہمیں تو بڑا غم تھا اس کے جانے کا، اور آج بھی ہے. 2 ہی عورتیں تھیں، جب تک زندہ رہیں گے یہی سوال، یہی بولتے رہیں گے، ایک مدیحہ ایک امینہ. اللہ ان کو کروٹ سکون دے. چلیں جی، بنے رہیے میرے ساتھ. آپ کا اور میرا ساتھ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. ہم سے کوئی پنگا لے گا، ہم نے سوچ لیا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. اگر کوئی ہمیں پتھر مارے گا نا، ہم اتنی بڑی اینٹ ماریں گے. بتاؤ تم بچے کے پیچھے پڑ گئے، بچے کا مذاق بنا لیا بے شرمو ہیں. اس نے کیا گالی بکی تھی؟ اس نے تو افسوس کا اظہار کیا تھا، اور میں نے کہا واقعی اس کو کچھ ہو گیا ہوگا. میں نے بھی افسوس میں ہی بولا تھا کہ یہ دیکھو یہ بچے تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. کل بھی اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ بچے سے وہ کرتے تھے، بچے ان سے کرتے تھے. تم کو وقت نے بدل دیا، تم تو ڈگڈگی کے ساتھ ناچ رہے ہو، کتھک کر رہے ہو. جیسے جیسے ڈگڈگی بجتی ہے ویسے ویسے تم ناچتے ہو. کس نے کہا ہے نہال کو؟ اگر اس نے اپنے دل سے کہا ہے تو ذرا اس کا منہ بند کرو. امی سے کہہ رہی ہوں میں، کیا نہال نے گالی بکی ہے کسی کو؟ کیا شرم نہیں آتی چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذلیل کرتے ہوئے؟ اتنا چھوٹا بچہ ہے. ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ، امی نے سمجھاؤ. ٹھیک ہے آپ مجھے کچھ نہ سمجھو، اور اگر سمجھا سکتی ہو، آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو سمجھا لو. میں تو آج بھی سمجھنے کو تیار ہوں آپ کی خاطر.
لیکن ان کو سمجھاؤ بینا آپ کی بہو ہے، رشتہ آپ فیئر نبھا رہی ہو، بالکل فیئر رشتہ نبھا رہی ہو آپ. اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے، اللہ پاک آپ کو ایسے ہی رکھے. بالکل بینا آپ کی بہو ہے، بالکل بینا ہم کو گالیاں بکے، بینا ہمیں کتنا بھی کچھ کہے. مطلب خاندان تو ایک ہی ہے نا، پورے خاندان نے مل کے ہماری مٹی پلیت کر دی. جھوٹ سچ دماغ خراب ہو گیا نا. ایک ایک کا نام لے لے کر میں بات کروں گی. اگر میرا دماغ خراب ہو گیا، سب کے نمبر ہیں میرے پاس، سب کے نمبر ہیں. ایک تمہارے گھر میں سے واحد میرے پاس میرے موبائل میں نمبر ہے، لیکن ان کے سب کے نمبر ہیں. دیکھتے ہیں ویڈیو، دیکھتے ہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. اچھا کس چیز کا ڈر ہوگا، کس چیز کا ڈر ہوگا؟ کیا بچاؤں گی میں؟ کوئی محبت رہ گئی ہے، کوئی رشتہ رہ گیا ہے تو میں بچاؤں نا.